بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سن 2022 کے متعلق کہ آنے والے سال 2022 میں تمام زوڈک سائنز کی مالی انکم، معاشی معاملات، زندگی میں مال و دولت کے اعتبار سے کیسا رہے گا، تمام زوڈک سائنز کے معاشی معاملات کیسے رہنے والے ہیں، ان تمام بروج کی معاشیات، مالی ذرائع آمدن یعنی فنانسنگ انکم کیسے جنریٹ ہوگی، کون سا زوڈک سائن اس سال کثیر منافع مال و دولت حاصل کرنے والا ہوگا، کون سا ماہ ان کے لیے فنانشل بہتریاں لائے گا اور کن منتھس میں ان کو محتاط روش اختیار کرنے سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے اور کن مہینوں میں ان کو احتیاط سے چلنا چاہیے اور کس طرح آپ بہتریاں اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تمام بروج زوڈک سائنز کے متعلق کہ سال 2022 میں ان کو کیا کیا مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم برج حمل کے متعلق اگر جانیں تو ایریز سائنز والوں کی مالی حالت و ذرائع آمدن، فنانس، انکم کو بڑھانے والا سیارہ زہرہ جو کہ خانہ مال کا بھی حاکم سیارہ ہے، 27 اپریل سے لے کر 22 مئی سن 2022 تک حالت شرف یافتہ رہے گا، جبکہ 18 جون تا 13 جولائی اور 18 اکتوبر سے لے کر 11 نومبر کے درمیان حالت اوج میں ہوگا، اور ان تمام مہینوں میں آپ کے پاس غیر متوقع طور پر روپیہ پیسہ مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اس دوران خاندان میں عزت و وقار اور مالی و کاروباری معاملات میں اضافہ اور بہتریاں لائے گا، اور حسب خواہش آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اسی طرح سال 2022 میں سیارہ زہرہ 23 مئی تا 18 جون ان 25 ایام میں اور 24 ستمبر سے 17 اکتوبر جبکہ 11 نومبر سے لے کر 4 دسمبر کو حالت وبال و حبوط یافتہ رہنے کی وجہ سے مالی و کاروباری پریشانیاں اور مالی نقصانات لا سکتا ہے۔ ان دنوں میں روپیہ پیسہ کے حصول، کاروباری پریشانیاں، نقصانات اور مالی معاملات کے حصول میں رکاوٹ و مایوسی جیسے معاملات لائے گا۔ ایریز سائنز والوں کے لیے بہتر ہوگا کہ ان ایام کو پہلے سے ذہن نشین رکھیں اور اپنے تمام مالی مفادات کا تحفظ رکھیں اور ہر قسم کے فراڈ، فریب اور لالچ میں آنے سے بچیں۔ نئی جگہ پر فنانسنگ یا سرمایہ کاری سے پرہیز کریں۔ اب ہم بات کریں گے برج ثور ٹورس سائنز کے متعلق کہ سال 2022 ٹورس سائنز افراد کے معاشی، فنانشلی، مال و دولت کے متعلق کیسا رہے گا۔ اگر دیکھا جائے تو برج ثور کے خانہ مال کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ سیارہ زحل و عطارد کے مابین دوستی کے تعلقات قائم رہتے ہیں۔ اس سال یہ دونوں سیارے آپ کے نصیب یاوری میں بہتر کردار ادا کریں گے اور غیر متوقع طور پر ذرائع آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ انکم بھی غیر یقینی طور پر بڑھے گی۔ زحل و عطارد کا 9ویں گھر میں سال کی ابتدا میں اکٹھے رہنا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے
کہ آپ کے بزرگ اور والدین کی دعائیں آپ کے حق میں مقبول ہوں گی اور قدرت کی طرف سے نصیب یاوری آپ کا مقدر بنے گی، اور زندگی میں رکے ہوئے پلانز اب مکمل ہونے کا سال ہے۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ عطارد 2 جولائی تا 16 جولائی کے درمیان عروج یافتہ رہے گا، جبکہ 21 اگست تا 25 اکتوبر کے درمیان شرف یافتہ رہے گا۔ اس دوران ٹورس سائنز والے غیر متوقع طور پر مال و دولت، انکم، بزنس میں کثیر فوائد دیکھیں گے۔ اس دوران خوشحالی میسر آئے گی، عزیز و اقربا میں عزت و وقار میں بھرپور اضافہ ہوگا۔ سیارگان زہرہ و عطارد کی اچھی نظریں 16 تا 19 اپریل، 5 تا 7 مئی، 26 تا 27 ستمبر، 18 تا 25 نومبر، 28 تا 30 دسمبر بننے سے آپ کے مالی اسباب، انکم، مال و دولت میں کثیر بہتریاں رونما ہوں گی، اور آپ ان تمام ایام میں خوشحالیاں دیکھیں گے۔ ان دنوں میں نیا کاروبار یا نیا معاہدات، طویل میعاد کی انشورنس پلان، اسٹاک ایکسچینج میں ان ہونا یا کسی بزنس میں سرمایہ لگانا آپ کے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں رزق، مال و دولت کی کشادگی کے دروازے کھول دے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج جوزہ جیمنی کی۔ برج جوزہ جیمنی کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جو عقل مندی اور ذہانت کی طرف متوجہ کرواتا ہے، جبکہ خانہ مال کا حاکم سیارہ قمر سال 2022 کی ابتدا میں چھٹے گھر میں سیارہ مریخ کے ہمراہ ہوگا۔ قمر در عقرب ہونے کی وجہ سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت کو جلد بازی میں کسی ایسی جگہ مت لگائیں جہاں سے رقم کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ 2022 میں برج جوزہ افراد کے ذائچہ میں سیارگان کی مختلف گھروں میں کمزور نشست ہونے کے باعث انتھک محنت، جدوجہد سے مال و زر کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ سیارہ زحل کا قیام 8ویں گھر میں ہونے سے خانہ مال سے مقابلہ پر رہنے سے 1 جنوری تا 28 اپریل اور 12 جولائی تا 17 جنوری سن 2023 تک زحل کا قیام غیر یقینی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا اور غیر متوقع اور بغیر محنت سے اچانک انکم سے متعلق فوائد لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے پرائز بانڈ میں انویسٹ کی ہوگی تو انعام کا حصول ممکن ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کے خانہ مال کا حاکم سیارہ قمر ہے۔ تیز رفتار ہونے کے باعث ہر ماہ برج سرطان میں عروج یافتہ، برج ثور میں شرف یافتہ اور برج حمل و سنبلہ میں اوج یافتہ ہونے کے باعث آپ کے ذرائع آمدن میں وقتاً فوقتاً اضافہ کا باعث بنا رہے گا۔ آپ کا بزنس عزت و مرتبہ بڑھانے والا سیارہ مشتری، جو کہ فطری طور پر دولت و عزت کو بڑھانے والا سیارہ ہے، 10ویں گھر میں 13 اپریل 2022 تا 22 اپریل سن 2023 تک رہے گا۔ یہ عرصہ آپ کا مال و زر، بزنس، کاروبار بڑھانے میں بہتر رہے گا، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ 29 جولائی تا 24 نومبر کے عرصہ میں سیارہ مشتری رجعت پذیر ہونے سے لالچ یا فریب میں آ کر دولت کو ضائع کرواتا ہے، اس لیے زیادہ لالچ میں آنے یا کسی کے فریب میں آنے سے بچیں۔ آپ کسی قسم کی مالی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔
اب دیکھتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر سائنس افراد کے متعلق کہ فنانسنگ و انکم سے متعلقہ معاملات کیسے رہیں گے۔ کینسرین کا لارڈ سٹار مون ہے جو ہر ماہ 12 سائنس میں اپنا دور مکمل کرتا ہے، اور سرطان افراد کے حالات و معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سال 2022 مالی وسائل، بزنس و انکم کے لحاظ سے ان کے لیے کیسا رہے گا۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ شمس 14 اپریل سے لے کر 15 مئی تک شرف یافتہ رہے گا، اور اسی طرح 17 جولائی تا 16 اگست حالت اوج میں رہے گا، اور 17 اگست سے لے کر 16 ستمبر تک خانہ مال کا حاکم سیارہ شمس اپنے ہی گھر میں رہے گا۔ ان تمام ماہانہ تاریخوں کے درمیان آپ اپنے مالی آمدن و ذرائع میں بے پناہ بہتریاں و اضافہ دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے بزنس، انکم، معاشی معاملات میں کامیابیاں ملیں گی۔ ذرائع انکم میں غیر متوقع اضافہ حاصل ہوگا۔ مشتری و زہرہ شمس صد نظرات 30 اپریل تا مئی اور 28، 29، 30 جون سے لے کے 31 جولائی، 1 اگست سے 19 اگست، 14 تا 16 نومبر کے درمیان بننے سے بہترین کاروباری وسائل حاصل ہوں گے۔ ان تاریخوں میں ذرائع آمدن میں اضافہ، طویل المیعاد کاروباری معاہدے، شیئر مارکیٹ، انشورنس پلان سے فوائد کا حصول ممکن ہوگا۔ سیارہ مشتری ظہور شمس نحس نظرات 4 تا 7 مارچ، 24 تا 26 جولائی، 26 تا 27 ستمبر، 1 تا 2 اکتوبر، 8 تا 23 دسمبر۔ ان ماہانہ تواریخ میں جلد بازی میں آ کر یا بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا کاروباری معاہدہ یا سرمایہ کاری نہ کریں جس سے آپ کو مالی نقصانات اٹھانا پڑیں، اور نہ ہی لالچ میں آ کر روپے کا لین دین کریں۔ ان ایام میں اپنی ذاتی کمائی ہوئی دولت کا استعمال مشاورت سے کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو سائنس افراد کے متعلق کہ سال 2022 ان افراد کے لیے کشائش رزق کے لیے کیسا رہے گا۔ حاکم مال کا سیارہ عطارد قمر کے بعد تیز رفتار ہونے کے باعث 12 گھروں میں اپنا دور مکمل کرے گا۔ سال 2022 کاروباری معاہدے، انکم بڑھانے، بزنس میں کثیر فوائد کا حامل رہے گا۔ اس سال آپ غیر متوقع طور پر مال و دولت کی کثرت حاصل کریں گے۔ بزنس بڑھانے کے لیے یہ سال آپ کے لیے گولڈن ایئر ثابت ہوگا۔ لانگ ٹرمز انویسٹمنٹ اگر آپ نے کسی اچھی جگہ کر لی تو آئندہ آنے والے سالوں میں کامیابی در کامیابی آپ کا مقدر رہے گی۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ عطارد 13 جولائی تا 7 اگست عروج یافتہ، جبکہ 24 ستمبر تا 18 اکتوبر شرف یافتہ رہے گا۔ ان مہینوں میں آپ پر دولت عاشق رہے گی۔ مال و دولت، روپیہ پیسہ میں اضافہ ہوگا۔ یہ سال آپ کے لیے بزنس بڑھانے کا ہوگا، اور آپ مزید بزنس پلانز بڑھانے کی طرف متوجہ رہیں گے۔
اس سال آپ کے اندر بزنس انکم بڑھانے کی قابلیت اور بھرپور انرجی رہے گی۔ پھر بھی نئے کاروباری معاہدات کرنے سے پہلے اپنے مخلصین سے مشاورت ضرور کریں۔ مشتری و عطارد صد نظرات 30 اپریل، 1 تا 2 مئی، 28 تا 30 جون، 17 تا 19 اگست، 14 تا 16 نومبر ہونے سے کاروباری ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح مشتری و عطارد کے مابین نحس نظرات 24 تا 26 جولائی، 1 تا 2 اکتوبر، 8 تا 10 دسمبر تاریخیں ناقص ہونے کی وجہ سے مالی نقصانات لائیں گی۔ ان ایام میں رقم کے لین دین کا کاروباری معاہدے لالچ میں آ کر دولت کے ضائع ہونے سے بچیں۔ ان دنوں محتاط رہیں۔ اب برج سنبلہ ورگو سائنس افراد کے متعلق بات کرتے ہیں کہ سال 2022 ورگو سائنس افراد کے مالی وسائل و معاملات کے لیے کیسا رہے گا۔ اس سال 2 بڑے سیارے گان زحل و مشتری، جبکہ راس اور زم کی زائچہ کے دوسرے گھروں میں موومنٹ مالی معاشی انکم کے اعتبار سے اہم سال رہے گا۔ اگر آپ نے سال کے ابتدائی 3 ماہ میں مالی معاشی پلاننگ کر کے چلیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آنے والے مہینوں میں پریشانیاں، الجھنوں اور مالی ذرائع آمدن کی رکاوٹوں سے محفوظ رہیں گے۔ ابتدائی سال غیر ضروری اخراجات سے خود کو ہر ممکنہ طریقہ سے روکیں۔ 19 مارچ کو ضمب پورا سال آپ کے دوسرے گھر خانہ مال میں مقیم رہے گا۔ ضمب 18 سال بعد دوبارہ خانہ مال میں آ جانے سے مالی اتراؤ چڑھاؤ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معاشی معاملات میں تنگی، کاروباری رکاوٹیں ورگو سائنس والوں کے لیے بعید از قیاس نہیں۔ ماہ اپریل سے لے کر آخر ماہ دسمبر تک طبیعت جذباتی رہے گی۔ اسی عرصہ کے دوران آپ کا جذباتی پن و غصہ آپ کے معاشی معاملات کو مزید الجھاؤ میں لے آئے گا، جس کے باعث مزید مالی نقصان اور تعلقات میں خرابی بھی آ سکتی ہے۔ سیارہ زہرہ 27 اپریل تا 23 مئی خانہ شرف میں مقیم رہے گا، جبکہ 18 جون تا 18 جولائی، 18 اکتوبر تا 11 نومبر اوج یافتہ رہے گا۔ اس عرصہ میں ذرائع آمدن کے لیے کی گئی کوششیں بارآور ثابت ہوں گی۔ اسی طرح زہرہ عطارد صد نظرات 16 تا 19 اپریل، 5 تا 7 مئی، 26 اور 27 سپتمبر، 18 تا 25 نومبر، 28 تا 30 دسمبر کے درمیان بہتر پلاننگ کرنے سے کاروباری معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ان تاریخوں میں لانگ ٹرمز انویسٹمنٹ، کاروباری معاہدے آئندہ آنے والے وقت کے لیے خوشحالیوں کے دروازے آپ پر کھولے گا۔ خوشحالیوں کے دروازے کھولنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اب ہم برج میزان کے حامل افراد کے متعلق جانیں گے کہ سال 2022 لبرا سائنس افراد کے لیے کیا بہتریاں لے کر آئے گا۔ آپ کی محنت اور جدوجہد کے باعث معاشی و مالی معاملات میں بہتریاں آئیں گی۔
سال 2022 برج میزان خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ ابتدائی سال سے ہی 1 جنوری تا 15 جنوری عروج یافتہ ہوگا۔ 26 فروری تا 7 اپریل حالت شرف میں ہوگا۔ 27 جون تا 10 اگست کے درمیان عروج یافتہ رہے گا۔ ان تمام منتھس میں روپیہ پیسہ کمانے کی ذاتی جدوجہد کامیابیوں کے رنگ بکھیرے گی۔ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ آپ بہتریوں کی جانب رواں دواں رہیں گے۔ ٹھوس بنیادوں پر کیے گئے کاروباری فیصلے سود مند ثابت ہوں گے۔ اسی طرح ان ایام کے درمیان کچھ لبرا افراد جن کے پاس پرائز بانڈ ہیں یا شیئر مارکیٹ میں ہیں، ایسے افراد کو غیر متوقع طور پر دولت کا حصول ہوگا۔ نیز ان تمام تاریخوں میں کم محنت سے زیادہ پرافٹ حاصل ہوگا۔ دوسرا گھر جو کہ خانہ مال ہے میں ضم حالت شرف میں 18 مارچ تک مقیم رہے گا۔ ان ایام میں غیر متوقع طور پر دولت کا حصول ممکن ہوگا یا ڈوبی ہوئی رقم کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ ابتدا سال میں ہی خانہ مال میں کمر در عقرب لگنے سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ آسانی سے حاصل ہونے والی دولت کو آپ ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض شاخرچیوں سے گریز کریں۔ یہ بھی احتیاط رکھیں ادھار دی گئی رقم یا مالی امداد اتنی ہی کریں جو بعد میں آپ کو واپس آسانی سے مل سکے۔ مریخ اور زحل کی صد نظرات 12 تا 16 فروری، 6 تا 12 مارچ، 2 تا 5 اگست، 18 تا 20 اکتوبر ان تاریخوں میں ہونے سے ذرائع آمدن اور خاندان میں بہتریاں ہوں گی۔ اس سال اگر آپ اپنی قرض لی ہوئی بڑی سے بڑی رقم بھی لوٹانا چاہیں تو تھوڑی سی توجہ دینے سے قرض کو ادا کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ مریخ و زہرہ نحس نظرات 15 تا 18 سپتمبر، 10 نومبر، 1 تا 2 دسمبر کو بننے سے مالی لین دین اور کاروباری معاہدات میں محتاط رہیں۔ اسی طرح نہ صرف آپ اپنا ذاتی محنت و جدوجہد سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ آنے والا وقت بھی بہتر بنا سکیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے برج عقرب اسکارپیو سائنز افراد کے متعلق کہ سال 2022 ان کے لیے کون سی فنانشلی بہتریاں لائے گا۔ ان افراد کے ذرائع آمدن، فنانشلی معاملات، بزنس و انکم میں کتنی بہتریاں رونما ہوں گی۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ مشتری جو کہ عزت مال و دولت کا سیارہ مانا جاتا ہے، 1 جنوری تا 12 اپریل، چوتھے اور پھر 13 اپریل تا سن 2023 پورا سال اپنے ہی 97ویں گھر برج حوت میں مقیم رہے گا۔ مشتری یہاں حالت عروج میں ہوگا۔ 12 سال بعد 5ویں گھر آنے سے آپ کے مال و زر میں بے حد اضافے کا باعث بنے گا اور صاحب اولاد اقربی افراد اپنی اولاد کے نصیبوں کا بھی رزق پائیں گے۔ پورا سال غیر متوقع مال و دولت کا حصول برقرار رہے گا۔ شیئر مارکیٹ سے وابستہ افراد اور ایسے افراد جن کے پاس پرائز بانڈ ہیں یا جو انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، ان کو کثیر مال و دولت حاصل ہو سکے گی۔ کوئی بڑا انعام بھی نکلنے کے چانسز بنیں گے۔ الغرض اتفاقیہ دولت کا حصول ممکن رہے گا۔ اسی طرح مریخ مشتری صد نظرات
2 تا 6 फरवरी, 27 تا 31 मई, 1 تا 3 ستمبر۔ ان تواریخ کے درمیان غیر متوقع طریقہ سے کثیر انکم حاصل ہوتی رہے گی اور سابقہ عرصوں میں کی گئی محنت و جدوجہد کے ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ سیارہ مریخ 30 اکتوبر تا سال 2022 کے آخر تک رجحان میں رہنے سے ہر طرح کے مالی لین دین اور ہر طرح کے معاہدات سے گریز کریں اور غیر ضروری قرض لینے سے بھی احتیاط برتیں۔ اب ہم بات کریں گے برج قوس سیگیٹیریس سائنس کے حامل افراد کے لیے سال 2022 مالی معاملات کے اعتبار سے ان کے لیے کیسا رہے گا۔ ان افراد کے فنانشلی حالات کیسے رہیں گے۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ زحل اپنے گھر میں طویل قیام کے بعد سال 2022 کو عارضی طور پر مئی تا جولائی نشست چینج کرے گا، جس کے باعث سیگیٹیریس سائنس افراد پر جاری شمسی ساڑھستی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ زحل دوبارہ جولائی تا جنوری 2023 تک دوبارہ خانہ مال میں واپس آ جانے سے مالی معاملات ذرائع آمدن میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، مگر پھر بھی مالی معاملات قدرے ٹھیک رہیں گے۔ انکم کے معاملات کسی حد تک تسلی بخش رہیں گے۔ کاروبار و دیگر ذرائع انکم کے معاملات پراپرٹی کی خرید و فروخت بہتر رہے گی اور انکم بتدریج بڑھنے کے امکانات موجود ہیں۔ خاندانی معاملات میں بہتریاں ہوں گی، تقریبات میں شمولیت اور دوسروں کی مالی امداد کرنے کی پوزیشن میں آپ ہوں گے۔ زحل مشتری اس سال کسی قسم کی کوئی صد و نحس نظرات نہیں بنائیں گے، تاہم سال 2022 میں زیادہ اخراجات کے باوجود آمدن میں کمی واقع نہ ہوگی۔ سیارہ زحل ماہ جون تا اکتوبر حالت رجوعات میں رہے گا۔ 5 تا 6 اپریل کو زحل و مریخ قران نحس ہوگا اور یہ ایام مالی معاملات، معاہدات، مالی امور، لین دین کرنے کے لیے نحس رہیں گے۔ ان تمام نحس ایام کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ہر طرح کے لالچ سے بچیں۔ کاروباری لین دین، اہم معاہدات کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے سے آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم برج جدی کیپریکارن سائنس افراد کے متعلق جانیں گے کہ سال 2022 ان کے لیے کیا چینجز لائے گا۔ جدی و دلو کا حاکم سیارہ سست رفتار ہونے کی وجہ سے ایک گھر میں تقریباً 2.5 سال قیام پذیر رہتا ہے، اس لیے جدوی افراد کے حالات یک وقت تبدیل نہیں ہوتے۔ تالا و خانہ مال کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 27 سالوں کے بعد اپنے ہی گھر میں مقیم رہے گا۔ اپنے ہی گھر میں اس کا مقیم رہنا طاقتور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ شمسی ساڑھستی کے باوجود زحل کا اپنے گھر میں ہونا دیر پا مضبوط ذرائع آمدن لائے گا اور جو جدی افراد مقروض ہیں، قدرت کی طرف سے ان کا قرض ادا ہونے کے اسباب بھی مہیا ہو جائیں گے۔ کیپریکارن افراد اگر کسی جگہ طویل بنیادوں پر سرمایہ کاری کریں گے تو ان کا سرمایہ محفوظ رہے گا اور مالی معاملات میں بہتریاں بھی آئیں گی۔ سال 2022 میں زحل کے اثرات ذاتی تباہ، مالی معاملات، بہن بھائیوں سے تعلقات، گھریلو زندگی، صحت، کاروبار اور دوست احباب کے معاملات میں بیشتر قسم کی تبدیلیاں لائے گا۔ وقتی طور پر تبدیلیاں ان کے لیے بہتر محسوس نہیں ہوں گی، تاہم آنے والے 3 سال سن 2023، 24، 25 ان کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ طویل المیعاد معاشی اسکیموں میں حصہ لینا،
آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ ذرائع آمدن میں اضافہ اور مالی خوشحالیوں کو قائم رکھنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر مضبوط رکھنا ہوگا۔ سیارہ زہرہ اور زحل کی صد نظرات 27 تا 30 مارچ، 23 تا 25 مئی، 12 تا 14 جولائی، 13 تا 15 اکتوبر، 1 تا 3 دسمبر ہونے سے مالی استحکام حاصل ہوگا اور ان ایام میں کسی بڑے انشورنس پلان کو لینا عقل مندی کا فیصلہ ہوگا۔ زحل و زہرہ کی نحس نظرات 18 تا 19 جون، 28 تا 29 اگست اور 2 ستمبر، 8 تا 9 نومبر سے ہونے کی وجہ سے بزنس کاروبار روپیہ کے لین دین میں خصوصی توجہ درکار ہوگی۔ اب ہم برج دلو سے متعلقہ مالی و کاروباری معاملات کے لیے جانیں گے کہ ایکویریس سائنس کے حامل افراد کے لیے سال 2022 میں بزنس فنانس کی کیا کیا بہتریاں آنے والی ہیں۔ سال 2021 میں دوسرے اور 11ویں گھر کا مشترکہ حاکم سیارہ جو کہ خانہ مال کا بھی حاکم ہے، تالا میں رہتے ہوئے مالی معاملات میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتریاں لایا ہوگا۔ اب سیارہ مشتری عرصہ 12 سالوں کے بعد 13 تا 21 اپریل 2023 تک آپ کے خانہ مال میں رہے گا، جس سے یقیناً انویسٹمنٹ، بزنس اور ذرائع آمدن میں خوشگوار تبدیلیاں لے کر آئے گا اور سابقہ عرصوں میں ذرائع انکم کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں آپ نے کی تھیں، اب ان سے مالی فوائد حاصل کرنے کا وقت ہوگا۔ اس وقت آپ اپنے بزنس انکم کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں کریں گے، اب آپ کو ان کا اچھا رزلٹ بھی ملے گا، مال و دولت کی فراوانی بھی ہوگی اور آپ کا بزنس مزید پھلے پھولے گا۔ مالی خوشحالیاں آپ کی منتظر رہیں گی۔ آپ کے لیے مختصر مدت کے اور طویل المیعاد معاشی کاروبار میں حصہ لینا بھی خاطر خواہ فائدہ دے گا۔ نہ صرف اس سال آپ اپنا قرض اتار سکیں گے، بلکہ قدرت آپ پر مہربان ہوگی اور آپ بے بس افراد کی مالی امداد بھی کرنے کے قابل ہوں گے۔ سیارہ مشتری 29 جولائی تا 24 نومبر کے درمیان حالت رجت میں رہنے سے اہم مالی معاملات میں پریشانیاں لا سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان ایام میں سوچ و بچار سے اپنے مالی امور کی انجام دہی کریں اور ہر طرح کی لالچ سے پرہیز کریں تاکہ آپ کی محنت و جدوجہد سے کمایا ہوا پیسہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے اور نہ ہی کسی غلط جگہ سرمایہ کاری کریں۔ ان تمام امور پر توجہ دینے سے آپ مزید کامیابیوں کی طرف گامزن رہیں گے۔ اب ہم برج حوت پائسس سائنز والوں کے متعلق جانیں گے کہ سال 2022 ان افراد کو کن مالی خوشحالیوں کی طرف گامزن کرے گا۔ یہ آپ کی جدوجہد قابلیت پر منحصر ہے کہ آپ اپنی محنت سے کتنی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سال مختلف طریقوں سے آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں۔ خانہ مال و نصیب کا مشترکہ حاکم سیارہ مریخ ابتدائی سال 9 میں اپنے ہی گھر میں مقیم رہے گا اور 15 مئی تک حالت عروج میں رہے گا، لیکن مریخ کے ساتھ زنب نیز کمر در عقرب ہونے سے ذرائع آمدن کا حصول کچھ عجیب و غریب طریقوں سے بڑھانے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اسی طرح لاٹری، بانڈز یا شیئر مارکیٹ کے وسائل سے بھی انکم حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ غیر قانونی ذرائع سے بھی دولت حاصل کرنے کے آپ کو چانسز ملیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ دولت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ سیارہ مریخ 26 فروری تا 7 اپریل شرف یافتہ، 27 جون تا 10 اگست عروج یافتہ رہے گا۔ ان مہینوں میں آپ ذاتی جدوجہد محنت سے وسیع پیسہ کمانے کے قابل ہوں گے، تاہم اخراجات بھی اس عرصہ میں زیادہ رہیں گے۔ طویل عرصہ کے لیے کسی بزنس کاروبار میں سرمایہ کاری
کرنا بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ زحل اور مریخ صد نظرات 26 تا 29 جون، 26 تا 28 ستمبر، 26 تا 28 نومبر اور 1 دسمبر کو بننے سے پہلے سے مضبوط کاروباری افراد کے ذرائع آمدن میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مریخ و زحل نحس نظرات 3 تا 6 اپریل، 6 تا 9 اگست بننے سے لالچ یا کاروباری معاہدے میں بے احتیاطی سے رقم کے ضائع ہونے کی طرف اشارہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہر طرح کی لالچ سے اس عرصہ میں بچیں اور خوب سوچ سمجھ کر کاروباری معاہدے کریں تاکہ آپ کی کمائی ہوئی دولت ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکے۔